اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین صلوات پڑھیں محمد والے عزاداران امام قیصر باغ بمبئی کی 8th مجلس ہے 8 محرم کا دن گزرنے کے بعد یہ شب کی مجلس شب 9 محرم کل کی ایک مجلس باقی ہے ایک مجلس کل کی صرف باقی ہے یہ عشرہ تمام ہو جائے گا ماشاءاللہ کل آپ نے بہت ہی اچھا صلوات پڑھے محمد والے محمد پر بس آج بھی 20 سے 25 منٹ پڑھوں گا بس پیغام دے کے پرسہ دے کے اٹھنا یہاں سے بہت اچھی طریقے سے آپ نے مناظرہ کیا کل بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ مولا عباس کے مصائب سنے اور آج ایک ایسے شہید کا ذکر ہوگا جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا تو آج وہ پرسہ دینا ہے رباب کو ابھی جب میں انٹر ہو رہا تھا قیصر باغ میں اس مجمع کو دیکھ کر ہر طرف مومنین بیٹھے ہوئے ہیں ہال جیم پیکٹ ہال ہے ہر طرف عزادار بیٹھا ہوا یقین نہیں آتا کہ اس ہال میں اتنا مجمع آیا کیسے سما گئے یہ سارا مجمع آپ یہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر اتنے علم مبارک کے ساتھ لوگ انٹر ہوتے وہ کہاں چاہتے کیسے انٹر ہوتے جبکہ اندر ہی جگہ نہیں ہے اس کے بعد یہ جو گشت ہوتا یہ گشت ایسا ہے بامبے کا میں پوری دنیا پڑھتا ہوں ہر طرف لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیصر باغ کا ہال میں کیا 1 لاکھ آدمی آتا ہے میں نے کہا ظاہری طور پہ نہیں آتے لیکن حقیقت آ جاتے کیسے آتے کہا کہ اتنا چھوٹا اگر ہال ہے اتنے لوگ نہیں سما سکتے تو آتے کیسا میں نے کہا حسین کی طاقت یہ ہے کہ جیسے کربلا میں زمین کو پھیلاتے قیصر باغ کے بھی زمین کو پھیلا دیتے یہ ایک معجزہ ہے زندہ معجزہ ہے دوستو ایسا وہ معجزہ ہے کہ اگر آپ آنکھ بند کر کے دیکھیں تو اٹس ناٹ پاسبل کہ ہر طرف سے علم مبارک بھی آ رہے جھولا بھی آ رہا زلجنا بھی آ رہا زنجیر کا ماتم بھی ہو رہا اور کوئی سٹیمپیڈ نہیں ہے دنیا کے بڑے بڑے اجتماع جا کے دیکھو بنگلہ دیش میں بھی ہوتا ہے انڈونیشیا میں بھی ہوتا ہے مختلف کنٹریز میں جو بڑے بڑے اجتماع ہوتے وہ اجتماع ہوتے یہ مجلس ہے وہاں پہ کوئی نورانی ہستی آتی نہیں یہاں حسین کی ماں آتی ہے تو بڑے بڑے اجتماع میں حال یہ ہوتا کہ ہزاروں لوگ مرتے ہیں پورا انتظام کے بعد بھی کئی 100 لوگ مرے ہر سال اس لیے کہ مینجمنٹ ارینجمنٹ کر رہی لیکن اس کے باوجود سٹیمپیڈ ہو جا رہا کل رات میں مجلس کے بعد میں یہاں کھڑے رہ کر زیارت کر رہا تھا تو I couldn't believe کہ زلجنا بھی گھوڑا آگے پیچھے ہو رہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو علم لے کے آ رہے ان کا جذبہ دیکھو ان کی محبت دیکھو حسین سے علم کو لے کے گشت کر رہے ماتم بھی ہو رہا یہ ہو رہا کیسے یہ انتظام کون کر رہا یہ انتظام وہ ہستی کر رہی کہ جو وارث ازا ہے زمانے کا امام
ایک نظر کرم کرتا ہے قیصر باغ کے اس مجمع کے اوپر، ہر مجلس میں کرتا ہے، لیکن اس میں کہ کوئی میرے عزادار کو، میرے جد کے عزادار کو تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ اس غریب کے تم عزادار ہو کہ جس نے ایک دوپہر میں اپنے پورے گھر کو قربان کر دیا۔ دوستو، مولا تم کو آباد رکھے، سلامت رکھے، اپنی قسمتوں پہ ناز کرو۔ جو قیصر باغ کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے کہ ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں پہ لازم ہے زخمی ہونا، لازم ہے ایک دوسرے کے اوپر گر جانا، سٹیمپیڈ ہونا لازم ہے۔ اتنا کراؤڈ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، کوئی سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوا نہیں ہے یہاں پہ، کوئی آدمی سیکیورٹی کا نہیں ہے اندر کہ جو آپ کو انتظام کرے۔ ہر آدمی اپنی طرح سے عزاداری کر رہا۔ یہ طاقت عزاداری ہے، یہ طاقت حسین ہے کہ جب خود زخمی ہو کے شہید ہو گیا، اپنے عزاداروں کو زخمی ہونے نہیں دیتا۔ سوچو میں کیا بول رہا تم سے۔ آج پھر اسی طرح سے رہنا، علم اٹھانے والوں کو بول رہا کہ جہاں کھڑے ہوئے وہیں کھڑے رہو، یہ سوچ کے کھڑے رہو کہ آج آخری رات ہے، اس کے بعد کل کی آنے والی آخری رات ہوگی۔ اب تک جیسے ڈسپلن کے ساتھ رہے، اسی طرح پوری مجلس کے بعد، پرسے کے بعد تم اندر انٹر ہونا۔ آپ اتنی محنت کر رہے، اتنے وزن علم اٹھا رہے، چھوٹے چھوٹے بچے علم اٹھا رہے، تابوت اٹھا رہے، یہ تمہارا جذبہ، اللہ تمہارے ہاتھوں میں قوت حیدری عطا کرے۔ لیکن قوت حیدری اس کے پاس آئے گی کہ جو حسین کا ماتم، حسین کی مجلس میں ڈسپلن کے ساتھ رہے۔ یہ سوچو کہ کہیں حسین کی ماں کو دھکا نہ لگ جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں علم اٹھانے والوں کو بول رہا، جلدی کس بات کی ہے؟ آج کی تو 8-9 کی رات ہے، جہاں ٹھہرے ہوئے وہیں ٹھہرو، پورے مصائب ہونے کے بعد انٹر ہونا، ورنہ تمہاری وجہ سے اگر دوسروں کی عزاداری خراب ہو رہی تو تم ذمہ دار ہو، تم ریسپانسبل ہو، اینڈ یو آر آنسربل ٹو امام زمانہ۔ زمانے کے امام کو تم آنسر کرو گے۔ ڈونٹ ڈو اٹ، تمہاری محبت ہے حسین سے، سب مولا کے چاہنے والے، سب عزادار ہیں۔ کربلا ایک جنگل تھا دوستو، کربلا ایک جنگل تھا۔ اس جنگل کو امام حسین نے اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کے اس جنگل کو جنت بنا دیا۔ ایسا جنت بنایا کہ دنیا کی ہر زمین خاک کا کھانا حرام ہے، لیکن جس زمین پہ حسین کا خون گر گیا وہ ایسی خاک شفا بنی کہ بڑی بڑی بیماریوں کا علاج بن گیا۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ خاک شفا یہ جنت کی مٹی ہے، یہ کربلا اس سے پارٹ آف جنہ، اس سے پارٹ آف جنہ، جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ ہم خوش نصیب کہ ہم کو یہ حصہ ملا۔ ایسا آج پرسہ دینا، ایسا آج مولا حسین کو راضی کرنا کہ حسین بھی کہے کہ قیصر باغ میں میرے بچے کا پرسہ ملا مجھے۔ بس یہ نہیں کہ یہ 10 دن گزر جانے کے بعد یو آر فری، نو۔ عزادارو، میرا آخری میسیج ہے آپ کے لیے کہ یہ نہیں کرنا کہ 10 دن کے بعد بالکل تم فریڈم ہو گئے تمہارے پاس، نو۔ حسین کی عزاداری 8 ربیع الاول تک ہے، ہر زمین کربلا ہے، ہر دن عاشورہ ہے۔ اس لحاظ سے اپنی زندگیوں کو گزارو۔ میرا یوتھ، اتنا بڑا یوتھ، اتنے ڈسپلن کے ساتھ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تم پروف کر رہی ہے بات کو، تم ثابت کر رہے اس بات کو کہ تم عزادار حسین ہیں۔ عزادار حسین، اس کا سٹیٹس اتنا بڑا ہے۔ آپ نے، میں نے 2 یا 3 دن پہلے کی مجلس میں نے کہا تھا، حبیب ابن مظاہر جیسا حسین کا ساتھی خواہش کرتا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا، اس فرش پہ بیٹھنے کا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ آپ کا مقام کیا ہے، اندازہ لگاؤ کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے، کتنی ایسی تکلیفیں، کتنی ایسی بلائیں، مصیبتیں جو تم اس مجلس میں بیٹھ کر پرسہ دے کر ان بلاؤں کو دور کر رہے، کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو بیماریاں دور ہوتی فرش ازا پہ بیٹھنے سے۔ فرش ازا کو آپ کیا سمجھے؟ یہ حسین کی عزاداری ہے۔ اس عزاداری کے لیے ماؤں نے اپنے بچوں کو قربان کیا،
عورتیں بیوہ ہوئیں، بچے یتیم ہوئے، اس کے بعد یہ عزاداری حسین آپ کے پاس آئی ہے۔ یہ گولڈن گفٹ ہے، یہ سونے کا تحفہ ہے جو حسین نے ہم کو دیا ہے۔ اس کو نسلوں میں کیری کرو، نسلوں میں ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین کو لے کر چلو۔ یہی دو چیزیں ہیں کہ جو آج اسلام کو بچائی ہوئی ہیں، علی کی طاقت اور حسین کی غم۔ یہ دو چیزیں ہیں، میں یہ نہیں بول رہا۔ بڑے بڑے رائٹرز نے کہا کہ شیعت، اس لیے ابھی ایک جرمن رائٹر کا میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، میرے پاس واٹس ایپ کے اوپر وہ سٹیٹمنٹ ہے، کہا کہ ہر قوم، جتنی دنیا میں قومیں ہیں، جتنے دنیا میں مذہب ہے، اسی لیے آئے اور ختم ہو گئے، شرنک ہو گئے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی رہبر نہیں تھا۔ یہ ایک قوم ایسی ہے کہ جن کے پاس رہبر ہے، جن کے پاس لیڈر ہے، جن کے پاس ایک قائد ہے، کہ جن کا قائد وہ پہلا علی ہے اور حسین ہے۔ جس قوم میں علی اور حسین ہو جائے وہ قوم کبھی مٹ نہیں سکتی۔ لوگ سب میرے ساتھ، میں ایک نعرہ لگا رہا، لبیک یا حسین کا، آخر تک، گیٹ تک، باہر بھی جو کھڑے ہوئے، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بول رہا، بڑی آواز سے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ بتاؤ کہ تمہاری طاقت کیا ہے، حسین کی طاقت کیا ہے جس کی وجہ سے آج اسلام بچا ہوا ہے۔ سب مل کے ایک آواز میں ایک ہی لگائیں گے، پھر آگے بڑھ جائیں گے اس لیے کہ وقت کم ہے، 25 منٹ کی تقریر ہے۔ لبیک یا حسین، مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے تم کو، تمہارے ہاتھوں میں طاقت حیدری عطا کرے اور تمہاری زبان میں میثم تمان کی طاقت آئے، جیسے میثم تمان نے دار پہ چڑھ کے فضائل علی کو سنایا تھا، تم اسی طرح تم بھی سنانا۔ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرو۔ آج جب میں خسر باغ میں آ رہا تھا رضوی سے، جب اس گلی سے گزر رہا تھا تو مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آ رہی تھیں، آغوش کے بچے، گود کے بچے، گود کے بچوں کو لے کے آ رہی تھیں۔ میں نے کہا کہ اللہ ان بچوں کو سلامت رکھے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جب رباب بھی دیکھتی ہوگی بچوں کو تو رباب کے دل میں بھی خواہش ہوتی ہوگی، ہائے میرا بھی بچہ تھا لیکن ظالموں نے اس کو ذبح کر دیا۔ آج صرف گریہ کرنا، بہت کم وقت رہ گیا، کل کا ایک دن اور کل کی رات جب آئے گی وہ فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ دوستو یہ سوچ کے گریہ کرو، کتنے باہر بوٹلز رکھے ہوئے ہیں پانی کے، ہر طرف پانی سرو کیا جا رہا۔ آج 2 دن سے حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ 2 دن گزر گئے، سکینہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہے، ہاتھ میں خالی کوزہ ہے، بچے سارے بی بی سکینہ سے کہتے ہیں کہ تم چل کے اپنے بابا کو بولو، تم چل کے اپنے چچا کو بولو، بار بار آ کے کہتی چچا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ مولا آباد رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، لیکن کبھی بھی یاد رکھو تکلف سے مت رو، اس لیے مت رو کہ بی بی زہرا نے کوئی خواہش ہی نہیں کی ہم سے، ایک خواہش کی تھی، تڑپ کے کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون، بابا میرے بچے پہ روئے گا کون۔ علم اٹھائے ہوئے ہو نا تو سوکھی آنکھوں سے علم مت اٹھاؤ، آنکھوں میں آنسو لے کے اٹھاؤ۔ جب یہ کہا کہ بچے پہ روئے گا کون تو اللہ کے رسول نے کہا بیٹی اللہ قوم پیدا کرے گا۔ پہلی دعا جو بی بی نے ہم کو دی وہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار میرے حسینہ پہ رونے والوں کو سلامت رکھ۔ آج ہر طرف علی اصغر کا ذکر ہے، زمانے کے امام سے ایک ملاقات امام کا واقعہ ہے۔ زمانے کے امام سے ایک ملنے والے نے مل کے کہا مولا کس شہید کا ذکر کرنا، کس کربلا کے کس شہید کا؟ تو امام نے کہا کہ میرے جد کا ذکر 24 گھنٹے کرو، سب کا ذکر کرو، لیکن 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا۔ راوی نے پوچھا مولا کن شہیدوں کا؟ تو آپ نے کہا اس شہید کا ذکر ضرور کرنا جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا۔
نہیں آہستہ نہیں، آہستہ نہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ عزیزو، ہر امام نے جناب علی اصغر کو یاد کیا۔ منہال نے جب آگے پوچھا کہ مولا کیا آپ راضی ہیں، مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہا، تو اس وقت امام خاموش بیٹھ گئے۔ پھر کہا منہال نے، کیا مولا آپ راضی ہیں آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہا؟ تو اس وقت امام نے سر کو اٹھا کے، چوتھے امام نے کہا، منہال یہ بتا کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ تو منہال نے کہا کہ مولا آپ نے اس کا نام نہیں لیا جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری، اس کا نام نہیں لیا جس نے عباس کے شانے کاٹے، اس کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے بابا کے سوکھے گلے پہ خنجر چلایا، آپ نے چھوٹے بھائی کے قاتل کا نام کیوں لیا؟ اس وقت چوتھا امام روتے ہوئے کہا کہ منہال، ہرملہ نے جو تیر میرے بھائی کے گلے پہ مارا تھا اب تک ہمارے سینوں میں۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ علی اصغر اس شہید کا نام ہے دوستو کہ جس نے سب سے زیادہ پیاس کی شدت اٹھائی، اس لیے کہ ہر شہید جب شہید ہوتا تھا اس کے ساتھ پیاس ختم ہو جاتی تھی، لیکن علی اصغر حسین سے پہلے شہید ہوئے۔ عالم یہ تھا پیاس کا کہ اگر پانی کا نام لیتے بچہ منہ کھول دیتا۔ جب حسین، آپ صرف ایک ماں کے ذکر کر کے مجلس تمام کروں گا۔ بی بی رباب اس بی بی کا نام ہے کہ جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی۔ کربلا میں علی اصغر ذبح ہو گیا، شام میں سکینہ ختم ہو گئی۔ رباب اس بی بی کا نام ہے کہ جس کو یقین تھا کہ میرا بچہ پانی پی کے واپس آئے گا۔ کربلا کی ہر ماں کو یہ پتا تھا کہ میرا گیا ہے میرا بچہ، واپس نہیں آئے گا۔ جب علی اکبر دوسری دفعہ گئے تو حسین نے لیلا سے کہا تھا، لیلا اب دعا نہیں کرنا۔ بی بی زینب نے کہا تھا، بچوں لڑتے ہوئے نہر کا رخ نہیں کرنا۔ ام فروہ نے کہا تھا کہ قاسم جب جانا تو روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا ہے، تو تم جانا تو واپس نہیں آنا۔ ہر ماں کو یقین تھا، لیکن رباب ایک ایسی ماں ہے کہ جس کو حسین نے کہا، رباب میں تمہارے بچے کو پانی پلا کے لاتا ہوں، اب میری طرف دیکھو، تم تڑپ کے رو گے۔ جب علی اصغر کو حسین کے ہاتھ میں دیا رباب نے، حسین چند قدم آگے بڑھے خیمے کے اندر، پھر رباب تیزی سے آئی، آ کے رک گئی، رک کے کہا، مولا کچھ لمحوں کے لیے میرے بچے کو میرے حوالے کیجئے۔ حسین نے پھر علی اصغر کو رباب کے حوالے کیا۔ رباب خیمے کے اندر گئی، کچھ دیر کے بعد باہر آئی تو نیا کرتا پہنا دیا تھا، آستینوں کو الٹ دیا، بالوں کو سوار دیا، کہا، مولا میرا بچہ پہلی مرتبہ میدان میں جا رہا۔ اسی طرح پرسا دو، اسی طرح پرسا دو۔ مولا آباد رکھے تم کو، مولا آباد رکھے۔ رباب آج دعا دے گی تم کو۔ حسین میدان میں آئے، میدان میں حسین آ گئے، ہاتھ میں علی اصغر ہے، اور جب چلے پانی مانگا، ظالم نے پانی نہیں دیا۔ حسین نے کتنا غریب ہو گیا تھا حسین، اتنے بڑے مجمع میں فاطمہ کے لال نے کیا کیا کہ اگر تمہارے ذہن ناقص میں یہ ہے کہ اس کے بہانے سے پانی میں پیوں گا تو لو اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ جلتی ہوئی ریت پہ علی اصغر کا لیٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باپ کا دل تھا پھٹ گیا، اٹھا کے کہا، علی اصغر تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو۔ تو علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھیرنا شروع کیا، ارے میں بہت پیاسا ہوں۔ عمر صاحب نے کہا، اکتا کلام الحسین۔ ہرملہ نے نشانہ لگایا، ہاتھ کانپنے لگا ظالم کے، ساتھ لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا اس کا تیر چلتا تھا۔
یہ ظالم چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے۔ اب میری طرف دیکھو، حسین علی اصغر کو لے کے ایسے کھڑے ہوئے، حرملہ نے نشانہ لگایا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عمر سعد نے کہا اے حرملہ تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، اتنے چھوٹے سے بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا۔ تو اس وقت ظالم حرملہ کا جواب سنو، تم تڑپ کے روگے۔ حرملہ کہتا ہے اے عمر سعد، جو میں دیکھ رہا وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ ارے جب میں نشانہ لگاتا ہوں خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک ماں ہے جو تڑپ کے کہتی ہے میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے۔ حرملہ کا تیر چلا۔ مولا آباد رکھے، مولا تم کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے تم کو۔ آج خیسر باغ میں حق کو ادا کرو۔ ظالم کا تیر چلا، حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے۔ اب شہزادے کو لے کے حسین آ رہے، جب شہزادے کو لے کے آ رہے تھے، کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے ہٹتے اور کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، رزق بخزائی تسلیما لامرے۔ ایک شخص آیا حسین کے سامنے، ایک آدمی آیا، آ کے مولا حسین کو سلام کیا۔ عاشورے میں میرا مولا اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے سلام کر کے کہا کہ کیا آپ حسین ہیں؟ حسین نے کہا میں حسین ہوں، لیکن تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں، آپ کی بیٹی فاطمہ صغرا کا خط لے کر آیا۔ حسین نے خط لیا، صغرا نے لکھا بابا آپ کو سلام، اماں کو سلام، پھوپھیوں کو سلام، چچا کو سلام، بھائیوں کو سلام۔ آخر میں بہن نے لکھا بابا میری طرف سے میرے بھائی علی اصغر کو پیار کرو۔ علی اصغر کی میت ہاتھوں پر ہے۔ حسین تڑپ گئے، کہا علی اصغر صغرا تمہیں پیار کرنے کو کہہ رہی۔ مولا آباد رکھے، اسی طرح پرساد ہو، میں تم کو سلام کر رہا، میں تم کو سلام کر رہا۔ یہ سلام میں نہیں، مولا تم کو سلام کر رہا۔ بس 2 یا 3 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، 2 یا 3 منٹ میں مجلس کر رہا، پوری مصائب ہونے کے بعد اٹھنا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ میرا مولا علی اصغر کو لے کے چلا، سوچتا ہوا کہ ماں کو جا کے کیا کہوں گا۔ اور عجیب بات یہ تھی کوئی ماں دروازے پہ نہیں تھی، لیلا دروازے پہ نہیں تھی، بی بی زینب دروازے پہ نہیں تھی، ام فروہ دروازے پہ نہیں تھی، صرف رباب کربلا کی ایسی ماں ہے جو علی اصغر کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی۔ دروازے پہ، خیمے کے دروازے پہ رباب کھڑی ہوئی ہے۔ حسین انٹر ہوئے، سامنے رباب تھی۔ رباب نے جیسے مولا حسین کو دیکھا، کہا مولا میرا بچہ پانی پی چکا۔ اب کیا جواب دے حسین؟ چہرے پہ خون ہے۔ سر کو جھکا کے ایک جملہ کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی۔ رباب نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں صبر کروں گی۔ رباب نہیں سمجھ سکی۔ حسین نے آواز